تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانفال آیت نمبر 74 سے 75 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں۔ اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ اور ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کی میراث کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی ہے، اگرچہ وہ مومن بھی ہیں، لیکن ان میں ابھی یہ کسر ہے کہ انہوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ دوسری طرف مہاجرین اور انصار میں یہ کسر نہیں ہے، اس لیے وہ صحیح معنوں میں مومن کہلانے کے لائق ہیں۔ مزید فرمایا کہ جب وہ مسلمان بھی بالآخر ہجرت کر آئے جنہوں نے شروع میں ہجرت نہیں کی تھی، ان کے بارے میں دو حکم بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ اب انہوں نے چونکہ وہ کسر پوری کر دی جس کی وجہ سے ان کا درجہ مہاجرین اور انصار سے کم تھا، اس لیے اب وہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ دوسرا حکم یہ کہ اب تک وہ اپنے ان رشتہ داروں کے وارث نہیں ہوتے تھے جو ہجرت کر چکے تھے۔ اب چونکہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اس لیے اب ان کے وارث ہونے کی اصل رکاوٹ دور ہو گئی۔ اب وہ اپنے ان مسلمان رشتہ داروں کے وارث ہوں گے جو ان سے پہلے ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انصاری صحابہ کو ان مہاجرین کا وارث بنا دیا گیا تھا، اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ وہ ایک عارضی حکم تھا جو اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ ان مہاجرین کے رشتہ دار مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ اب چونکہ وہ آ گئے، اس لیے میراث کا اصل حکم کہ وہ قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے واپس آ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔